بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، تھک جانے والے۔ عزیز بھائیو، رمضان کا مبارک مہینہ گزرے ہوئے ابھی کچھ زیادہ وقت اور عرصہ نہیں بیتا، لیکن جو ہی ماہ رمضان رخصت ہوا، اس کے جانے کے فوراً بعد ہم میں سے اکثر بھائیوں کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کے اطوار، ان کے شب و روز اور معمولات وہی پرانے جو رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے تھے۔ حالانکہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے وہ بھائی ہمارے ساتھ ان مسجدوں میں، ان صفوں میں، نمازوں کے اندر، ذکر اذکار، تلاوت کے اندر، تراویح کے اندر، دعاؤں کے اندر، الغرض نفلی و فرضی عبادات کے اندر مشغول و مصروف موجود پائے گئے تھے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ رخصت ہوا تو ہمارے وہ بھائی ہماری مسجدوں سے، ہماری ان صفوں میں سے غائب ہو گئے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اس سال رمضان میں ہم نے 4 جمعے پڑھے ہیں، تو ہر جمعے میں خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے ہی ماشاءاللہ مسجد کے حال کے اندر بہت زیادہ رونق ہوتی تھی، کئی ایک بھائی بر وقت پہنچتے، لیکن جو ہی رمضان رخصت ہوا تو وہی پرانی روٹین، پرانی ڈگر، بالکل وہی پرانے معاملات۔ ابھی سورہ غاشیہ کی شروع والی آیات جو ہم نماز جمعہ کی دوسری رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، آپ نے ترجمہ سمیت سنی ہے۔ ان آیات میں، اس سورت کے ابتداء میں اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کچھ بد نصیبوں کا بڑا بھیانک، خوفناک، خطرناک قسم کا انجام ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کل قیامت کا دن ہونا ہے۔ اس دن کئی چہرے یعنی کئی لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ حالانکہ عاملۃ ناصبہ، دنیا میں محنت کرنے والے، عبادات کرنے والے اور عبادات میں تھک جانے والے، رمضان کے اندر 2 3 قرآن پاک انہوں نے مکمل کیے، پورا مہینہ تہجد میں، تراویح میں مشغول و مصروف رہے، روزانہ کی بنیاد پر اپنے مالوں میں سے صدقہ و خیرات کرتے رہے، ذکر اذکار، تلاوت میں بہت زیادہ انہوں نے وقت گزارا، اللہ سے مناجات اور گریہ زاری کی حالت میں راتیں بتائیں، لیکن انجام کیا ہوا؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کہ قیامت کے دن ان کے چہروں کے اوپر ذلت، رسوائی طاری و ساری ہوگی۔ ان کی وہ محنتوں والی ریاضتیں جن کی وجہ سے وہ دنیا میں کئی ایک بار تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے تھے، وہ ضائع ہو جائے گی، رائے گاہ چلی جائیں گی۔ ان محنتوں کا، عبادتوں کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہماری عبادتیں ہیں نا، ان عبادتوں کو صرف کر لینا یہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ عبادت سر انجام دے لی، اس کے بعد اس سے فارغ ہو گئے، تو یہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ہمیں اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، بلکہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس طرح ہم رمضان گزار کے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہر بندے کا رمضان اپنے اپنے حساب سے بہت اچھا گزرتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے، یہ سلسلہ ہے کہ رمضان میں تو کم از کم ہر ایک بندہ ہی عبادات میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ کو منانے میں جٹ جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، رمضان کو کامیابی کے ساتھ گزار لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد رمضان کو سنبھالنا
یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ یہ پہلی ذمہ داری اور ڈیوٹی سے بھی زیادہ اہم ذمہ داری ہے۔ یہ میرے سامنے امام ہے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب ہے لطائف المعارف، اس کے صفحہ نمبر 264 پہ وہ اپنی سند کے ساتھ، سند بھی اس کی صحیح ہے، ہمارے اسلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اسوہ روایت فرماتے ہیں۔ ان کا اسوہ حسنہ کس طرح کا تھا؟ رمضان کو لے کر کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ وہ رمضان سے پہلے جو 5-6 مہینے بنتے ہیں ان مہینوں کے اندر اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا، رمضان تک پہنچنے کی توفیق دے دینا، ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان میں عبادات کرنے کا موقع عطا کر دینا۔ حتیٰ کہ جب ان کی وہ دعائیں اللہ کے ہاں مقبول و منظور ٹھہرتیں، ان کو ماہ رمضان میں عبادات کا موقع نصیب ہو جاتا، رج کے اللہ کی عبادات سر انجام دے لیتے، تو پھر ان کا رویہ کیسا ہوتا؟ جس طرح ہمارے آج کل کے لوگوں کا ہے کہ رمضان گزرتے ہی بس اپنی وہ پرانی ڈگر پہ، پرانی حرکتوں پہ، عادتوں پہ آ گئے، نہیں، بلکہ ان مبارک اور مقدس ہستیوں کا جو اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ٹھہرے اور کل آخرت میں بھی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا کریڈٹ حاصل کرنے والے ہوں گے، ان کا اسوہ کیا تھا؟ ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یتقبل منہم، کہ ماہ رمضان میں عبادتیں کرنے کے بعد پھر مزید عبادتوں کے اندر مشغول ہو جاتے اور اپنی ان عبادتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ سے بھرپور طریقے سے 5-6 مہینے ان دعاؤں کے اندر لگے رہتے کہ اللہ جو عبادتیں ہم نے کی ہیں، جو ریاضتیں ہم نے کی ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور ٹھہرا دینا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کہ عبادت کر کے پھر 5-6 مہینے تک اس فکر میں رہا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس مہینے کی کمائی ہمارے رویے کی وجہ سے ضائع چلی جائے، لہذا وہ اپنی عبادتوں کو سنبھالتے تھے، ان کو اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرانے میں جٹ جاتے تھے، اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے، اور ایسا کرنا یعنی عبادات کے بعد پھر مزید عبادت میں لگ جانا اور اس جستجو میں رہنا کہ اللہ جو تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اعمال کیے ہیں ان کو قبول و منظور ٹھہرا لے، یہ انبیاء کرام کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ بات کہاں سے سیکھی؟ قرآن کریم سے۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں کئی ایک پیغمبروں کے بارے میں اللہ رب رحمان یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں پیغمبر بھی عبادت کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے، فلاں پیغمبر بھی، فلاں برگزیدہ ہستی بھی عبادت کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعاؤں میں جٹ جاتے۔ یہ دیکھیں جلیل القدر پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، کہ اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے، بیت اللہ شریف۔ جب اللہ نے اس کو تعمیر کرنے کا حکم دے دیا اور اللہ کے حکم کی وجہ سے انہوں نے اللہ کا وہ گھر تعمیر کیا تو یقیناً یہ اللہ کے حکم کی تعمیر ہوئی اور اللہ کے ہاں ان کا یہ عمل بہت بڑی عبادت ٹھہرا۔ تو یہ عبادت کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ، اے ہمارے رب رحمان، ہم سے ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا، کیونکہ تو کیا ہے؟ بے شک سمیع ہے، بے شک تو علیم ہے۔ ہم تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، دونوں باپ بیٹا، کہ ہمارا یہ عمل، ہماری یہ نیکی رائے گاں مت ہونے دینا، ضائع ہونے سے بچا لینا، اپنی بارگاہ میں اسے قبول کرنا۔ اسی طرح سیدہ مریم علیہ السلام کون ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، اور مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، مفسرین ان کا نام بیان کرتے ہیں کہ ان کا نام حنا تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ان کا نام حنا یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام حنا، یہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال
مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہی آتا ہے، سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 35 ہے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ نظر مان رہی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ میں دنیا کے کاموں سے آزاد چھوڑ دوں گی، یعنی تیری بارگاہ میں تیرے کاموں کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، اس سے اپنے معاملات میں اپنے کاموں میں ذرا جتنی بھی خدمت نہیں لوں گی، بلکہ وہ تیری راہ میں وقف ہوگا۔ یہ اعلان فرماتی ہے، اور کہ میری اولاد فی سبیل اللہ وقف ٹھہرے گی اللہ کی جناب میں، اللہ کے کاموں کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ سے یہ دعا بھی کرتی ہیں فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے، لہٰذا میری یہ جو مالی عبادت ہے نا، یعنی مال، یہ اولاد یہ مال ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پاکیزہ ترین مال ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ جو اولاد کی صورت میں مال میں نے وقف کر دیا ہے، تیری راہ میں نظر مان لی ہے، تو میری اس عبادت کو، اس ریاضت کو اپنی جناب میں قبول کر لینا، میں تو اسے یہ دعا مانگتا ہوں۔ تو ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ جو سبق لیا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد اس عبادت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، بلکہ اس کو سنبھالنا ہے اور اللہ کے ہاں اس کے مقبول و منظور ہونے کی دعائیں مانگنی ہیں، یہ سبق انہوں نے قرآن سے لیا ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتوں سے یہ سبق حاصل کیا۔ جبکہ ہمارا رویہ، ہم میں سے اکثر زیادہ تر لوگوں کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ صورتحال دیکھ لیں، جب سے رمضان رخصت ہوا ہے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، اذان ہوتی ہے نماز کی طرف آنا ہے، بالکل فکر ہی نہیں، نماز جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ہمارے بھائی تو اس کو چھوڑ جاتے ہیں، باقی عبادتوں کا تو کہنا ہی کیا۔ جبکہ میرے محترم بھائیوں، ابھی جو قرآن کریم کی سورت غاشیہ کی آیت آپ نے سنی ہے نا، یہ آیت ہمیں درس دے رہی ہے کہ اس طرح کے جو رویے ہیں نا، اس طرح کے رویوں کی وجہ سے ہماری عبادتیں اللہ کے ہاں ضائع ہو جاتی ہیں، پھر بڑی بڑی عبادات کرنے کے باوجود بھی قیامت کے روز رسوائی کے علاوہ، ضلالت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ رویہ اپنائیں جو ہمارے اسلاف کا ہوا کرتا تھا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ادھر رمضان گزرا، فرضی روزوں سے فارغ ہوئے، اور ادھر بندہ مزید اللہ رب العالمین کی طرف راغب ہو گیا۔ اللہ یہ سورت انشراح ہے، اس میں اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ مفہوم اس کا یہی ہے کہ جب رمضان سے فارغ ہو جاؤ، رج کے عبادات کی ہے، اپنے رب کو منایا ہے، تو اب فارغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اپنی من مانی، بلکہ نہیں، مزید تھکنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگانا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رمضان گزر جانے کے بعد مسجد کا راستہ بھول نہیں جانا، بلکہ مزید اپنے آپ کو اس کے اوپر کار بند رکھنا ہے، اور اللہ سے ملاقات، اللہ سے مناجات کی طرف راغب ہونا ہے، لپکنا ہے، شوق رکھنا ہے، اس کا شوقین بن جانا ہے مستقل بنیادوں پہ۔ جبکہ ہمارا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور اس طرح کے انداز سے ہماری رمضان کی عبادتوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، حقیقت بات۔ یہ آج چند ایک باتیں اس طرح کی کرنا چاہتا ہوں کہ جن صورتوں میں بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ کو ایسے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان میں سے جو بنیادی اور سب سے ضروری بات ہے وہ کیا ہے؟ بے توجہی۔ جب بندہ بے دھیانی کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن توجہ نماز کی طرف ہے ہی نہیں، تو یہ جو بے توجہی ہے نا، اس حالت میں کیا جانے والا عمل، وہ نماز ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے۔ ایک تو حوالہ اس کا صحیح بخاری شریف ہے، اس میں وہ ایک صحابی جو لا علم تھا، اس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، جلدی جلدی میں تیزی کے ساتھ بے توجہی کے عالم میں نماز پڑھتا تھا، تو بہرحال یہ ان کی کوتاہی تھی، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار آپ کے پاس نماز پڑھ کے آیا، آپ نے واپس لوٹا دیا، کیا حکم دیا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، دھیان سے، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع سے، اطمینان اور سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھو، جس طرح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، کیونکہ تیری یہ جو ابھی تو پڑھ کے آیا ہے نا نماز، یہ ہوئی نہیں۔ دوبارہ پھر گیا، پھر اس نے پڑھی، لیکن پھر غلط پڑھ کے آ گیا، تو آپ نے پھر وہی حکم دیا کہ واپس لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، آپ نے فرمایا تیری نماز ہوئی نہیں، تو نے نماز پڑھی نہیں۔
3 مرتبہ آپ نے اس کو یہ فرمایا کہ تو نے نماز پڑھی نہیں، اور 3 بار تو بعد کی بات ہے، یہ میرے سامنے سلسلہ الاحادیث صحیحہ مستدرک حاکم وغیرہ کے حوالے سے یہ صحیح حدیث ہے۔ 60 سال، کتنی دیر؟ 60 سال تک بندہ نمازیں پڑھتا رہے، کون سی؟ بے توجگی والی، جلدی اور پھرتی والی، ٹھونگوں والی، جس طرح ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے۔ حقیقت بات ہے 2 رکعت میں 2 منٹ لگاتے ہیں، کوئی زیادہ ٹائم لگائے گا تو 3 منٹ 2 رکعت پڑھ کے ویلا ہو جائے گا۔ یعنی جلدی جلدی تیزی کے ساتھ ٹھونگے مارتے ہوئے بے توجگی کے ساتھ نماز پڑھنا، بندہ 60 سال تک ایجیاں نمازاں پڑھتا رہے، اللہ نے ایجیاں نمازاں نہیں پڑھوائی۔ ان الرجل لا يصلي 60 سنة فما تقبل له صلاة، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہوں دسو آج کل اوسط عمر میرا خیال ہے ہی 60 تو 70 سال، جبکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ 60 سال کی نمازیں بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ ایک نماز بھی اس طرح کی قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، جب بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے تو توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، آہستہ، روک روک کے، جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور سمجھایا ہے اس طریقے کے عین مطابق اپنی عبادات کو سر انجام دینا ہے۔ اور اس سے بھی جو زیادہ ضروری چیز ہے نا، جس کا عبادت کی قبولیت کے لیے ہونا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ ایک طرف بندہ عبادات کرتا جائے اور دوسری طرف بندے کا عقیدہ فضول قسم کا ہو، شرک پر مبنی ہو، خرافت پہ، بدعت کی بنیادوں پر قائم ہو، تو اس طرح کے عقیدے کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو جتنی مرضی خوبصورت انداز میں عبادت کر لی جائے، جتنی بڑھیا سے بڑھیا طریقے کے ساتھ عبادت کر لی جائے، وہ عبادت قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ عقیدہ سب سے بنیادی بات ہے۔ سب سے پہلے اور ضروری چیز بندے کے عقیدے کا درست ہونا ہے۔ یہ دیکھیں میرے سامنے قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر 18 جلیل القدر برگزیدہ ہستیاں، بڑے بڑے پیغمبر، ان کا نام لیا ہے، اور ان 18 پیغمبروں کے ساتھ ان کی بہنوں، ان کے بھائیوں، ان کے اہل خانہ، پورے خاندان والوں کا ذکر کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ جو میرے 18 جلیل القدر پیغمبر ہیں اور ان کے ساتھ ان کے گھروں والے، ان کے خاندان والے تمام کے تمام افراد ہیں، یہ بھی شرک کر لیں بفرض محال۔ یہ اللہ یہ شرک کی سنگینی اپنے عام بندوں کو سمجھا رہے ہیں، ورنہ پیغمبر تو شرک کی نفی کے لیے آئے۔ اللہ یہ بات اپنے عام بندوں کے دلوں کے اندر منقش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھ جائیں شرک کی سنگینی کس قدر ہے۔ تو 18 پیغمبروں کا نام لیا اور فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے بھی جتنے نیک اعمال ہیں، جتنی بھی عبادتیں اور ریاضتیں ہیں، وہ کیا ہو جائیں گی؟ ضائع ہو جائیں گی۔ یہ بات اللہ نے کہاں ذکر فرمائی ہے؟ سورۃ انعام ہے، اس کی آیت نمبر 88 ہے۔ سورۃ انعام، یہ جو شروع والی بڑی صورتیں ہیں، سورۃ مائدہ کے بعد شاید یہ صورت آئے گی، تو سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 88 آپ کھولیں گے، ترجمے کے ساتھ قرآن پاک آپ پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ 18 پیغمبروں کا اللہ نے نام لیا، ان کے خاندان والوں کو ساتھ ملایا، اور بعد میں کہا کہ اگر یہ بھی شرک کریں، توحید کی راہ کو چھوڑ دیں، تو میں ان کو بھی معاف نہیں کروں گا، ان کی عبادات بھی ضائع چلی جائیں۔ آگے مزید اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک دوسرا مقام ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تیری طرف، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ وحی کی گئی اللہ کی طرف سے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ان تمام پیغمبروں کی طرف بھی اللہ نے یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ بھی، اب اللہ نے اپنے پیغمبر کو جناب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل واضح انداز میں مخاطب کیا۔ یہ الفاظ سن لیں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اے میرے حبیب اگر آپ بھی شرک کریں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔
آپ کے جو اعمال ہیں رائے گاہ چلے جائیں گے اور آپ بھی گھاٹا اٹھانے والے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس قدر اہمیت ہے عقیدے کے صاف ستھرا ہونے کی، اپنے آپ کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے بچانے کی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک ھم المہتدون۔ اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، یہ عمل قبول ہونے کی شرط بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سی عبادت کو، اپنے کن بندوں کی عبادات کو قبول فرماتے ہیں۔ الذین آمنوا، اللہ اپنے صرف ان ایمان والے بندوں کی عبادات کو قبول فرماتے ہیں کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ ایسا نہیں کیا کہ ایمان بھی ہے اور ساتھ ساتھ شرک بھی ہے، خرافات بھی ہیں، بدعات بھی ہیں، عقیدے کی خرابیاں بھی ہیں، سچے اور سچے توحید والے عقیدے پر اس کی بنیاد بھی رہی ہے اور ساتھ ساتھ ایمان بھی ہے۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ کیسا کیا کہ ایمان لایا صحیح طریقے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اعمال کیے، اور لم یلبسوا ایمانہم بظلم، پھر اپنی ان عبادات کو، اپنی ان رمضان وغیرہ کی ریاضتوں کو ظلم سے یعنی شرک سے بچا لیا، عقیدے کی اصلاح کر لی، پوری زندگی صاف ستھرے عقیدے پر اس کی گزری، تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو قیامت کے روز امن بھی ملے گا، پریشانی سے، رسوائی سے، ہر قسم کی ضلالت سے بھی بچا لیا جائے گا، اور یہی لوگ اس دنیا کی زندگی میں بھی اور کل قیامت کے روز بھی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اگر بندہ عبادات بھی کرتا ہے اور عبادات کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے، عقیدہ توحید کو نہیں اپناتا، جو سچا اور سچا، صاف اور شفاف عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے سمجھا کے گئے ہیں، اس طرح کے عقیدے کو اپنانے والا نہیں ہے، تو اس کا انجام کیا ہے یہ سنیے۔ من ماتا وہو یشرک باللہ شیئا، جو بندہ اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شیئا، معمولی سے معمولی ترین اس کے اعمال کے اندر، اس کے عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش ہوئی۔ عبادات بھی ہیں بڑی بڑی، لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے عقیدے کو پاکیزہ نہیں بنایا، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے، تو پھر ایسے بد نصیب کا انجام کیا ہونا ہے؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، تو اس بندے پر اللہ نے اپنی جنت کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اب دیکھیں، جنت حرام تبھی ہونی ہے نا جب اس کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ تو پھر میرے محترم بھائیوں، عقیدے کو شرک سے، خرافات سے بچا لینا اور سچی اور سچی توحید کے اوپر گامزن رہنا، یہ سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ مختصراً آپ یہ بات سن لیں، توحید کی عام طور پہ 3 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کی تمام اسماء اور اس کی صفات کے اندر اکیلا جاننا۔ مثال کے طور پہ رب العالمین کی یہ صفت ہے نا کہ علیم، اللہ رب العالمین وہ سب کچھ، ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو چیز ظاہر ہے اس کو بھی، اور جو چیز غیب ہے، پوشیدہ ہے، نظروں سے اوجھل ہے، اس کو بھی جاننے والا۔ اب غیب کو جاننا اور غیب کو جاننے والا ہونا، یہ کس کی صفت ہے؟ صرف رب العالمین کی صفت۔ لیکن کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جی غیب تو اللہ بھی جانتا ہے، فلاں بھی جانتے ہیں، تو یہ میرے محترم بھائیوں عقیدے کے اندر کیا ہے؟ خرابی ہے۔ رب العالمین کے علاوہ کسی اور، خواہ وہ جتنی بڑی برگزیدہ سے برگزیدہ ترین ہستی ہی کیوں نہ ہو، اس کو اللہ کی اس صفت میں شامل کرنا، یہ رب العالمین کے ساتھ بہت بڑا شرک ہے۔ اور اس طرح کے عقیدے کا حامل انسان، اس کی یہ جو رمضان کی عبادات ہیں، ان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء میں بھی اکیلی اور یکتا ہستی ہے، اور اپنی صفات کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور دوسری قسم توحید کی وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت، یعنی عبادت میں اللہ کو اکیلا جاننا، صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، خواہ وہ عبادت چھوٹی ہو، بڑی ہو، نفلی ہو، فرضی ہو، بدنی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، مالی عبادت ہو۔ یہ عبادت کی 3 صورتیں علماء بیان کرتے ہیں نا۔ قولی عبادت، یہ جو ہم زبان سے ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اچھے کلمات بولتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور یہ عبادت کی کون سی قسم ہے؟ قولی عبادات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو زبان سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح مالی عبادت،
ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نفلی اور فرضی، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے حکم پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو نظر و نیاز ہے نا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مالی عبادت کے ساتھ۔ اور نظر و نیاز جس طرح کی بھی ہو، جب بھی ہو، صرف کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے نام کی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نام پہ نظر و نیاز بھی پیش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوروں کے ناموں پہ بھی نظر و نیاز دیتا ہے، تو میرے محترم بھائیوں وہ مالی جو عبادات ہے نا، اس کے اندر کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ یعنی توحید الوہیت کے اندر شرک کی نجاست کے ساتھ اپنے عقیدے کو آلودہ کرنے میں وہ ملوث پایا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس کا عقیدہ وہ توحید سے تو کم از کم وہ دور ہو چکا ہے، شرک کی غلاظت کے ساتھ لتھڑ چکا ہے، اب اس کا عقیدہ صحیح نہیں رہا۔ اس بندے کا جو نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ بھی پیش کرتا ہے، لہذا مال خرچ کرتے وقت بھی نا بڑی احتیاط کے ساتھ اقدام سٹیپ بھرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، وہ ایک صحابی کا واقعہ مشہور حدیث ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، اس نے نظر ہی ماندی تھی نا کہ وہ بوانا جگہ پہ جا کے اونٹ نہر کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے بتاؤ ادھر کوئی میلہ ٹھیلا، کوئی شرک ہے، کوئی بتوں کی عبادت والا، کوئی غیر اللہ کی پوجا پاٹ والا سین تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نظر کیا مانی تھی؟ صرف ایک اللہ کے نام پہ اونٹ نہر کرنے کی، لیکن جگہ کو خاص کر دیا تھا۔ لہذا ہمارے یہ جو بھائی کہتے ہیں نا کہ جی وہ اسی اللہ کے نام ہی کرنے، لیکن اوتھے جا کے کرتے ہیں، یہ گل ذہن چ رکھا جی، اوتھے جا کے، کیونکہ غیر اللہ کے نام پہ بھی نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ اس طرح کے رویے میں ملوث ہیں نا، تو آپ مالی عبادات کے معاملے میں شرک کا شکار ہو چکے ہیں، توحید الوہیت اب آپ کی صحیح نہیں رہی۔ اسی طرح بدنی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بیک وقت قولی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، قولی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، اور وہ حج عمرہ ساتھ مالی عبادت بھی بن جاتی ہے، کیونکہ مال خرچ کر کے ہم ادھر پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال نماز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ہوتا ہے۔ کس کو کرتے ہیں؟ صرف ایک اللہ۔ لیکن کوئی بندہ سجدہ وہ کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو بھی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی قبر کو بھی کرتا ہے، کسی بڑے سے بڑے بزرگ کو بھی کرتا ہے، خواہ وہ عبادت کا سجدہ ہو، خواہ وہ تعظیمی سجدہ ہو۔ لیکن میرے محترم بھائیوں یہ عبادات کے اندر شرک ہے، لہٰذا اب اس بندے کی یہ جو توحید الوہیت ہے نا، یہ شرک کی نجاست کے ساتھ متنجس ہو گئی ہے، ملوث ہو گئی ہے، اس کا عقیدہ یہ توحید والا نہیں رہا۔ اس لیے عزیز بھائیوں سب سے پہلی اور ضروری چیز وہ کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اسماء و صفات والی توحید میں بھی اور الوہیت یعنی عبادات میں بھی اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، عبادات میں کسی کو شریک نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ توحید کون سی ہے؟ کہ رب العالمین رب ہونے میں وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہستی نہ تو پیدا کرنے والی ہے، نہ رزق دینے والی ہے، نہ کوئی چیز چھین سکتا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ تو اگر کسی بندے کا یہ ذہن ہے کہ جی اللہ بھی دیتا ہے اور فلاں ہستی بھی عطا کرتی ہے، اللہ بھی دعائیں سنتا ہے، حاجات سنتا ہے، پوری کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ فلاں ہستیاں بھی دعائیں سنتی ہیں اور پوری کرتی ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، وہ فلاں کی موڑتا نہیں، یہ والا جو عقیدہ ہے نا یہ بھی خطرناک قسم کا عقیدہ ہے۔ لہذا جو بندہ اس طرح کی ذہنیت کا شکار ہے اس کا عقیدہ بھی خراب ہو چکا ہے۔ اس طرح کے عقیدے کے ہوتے ہوئے بھی بندے کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ رائے گاہ چلے جاتے ہیں، ضائع چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رمضان اور غیر رمضان کی عبادات اللہ کے ہاں مقبول و منظور ٹھہریں، تو پھر ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی۔ عقیدے کی اصلاح کیے بغیر ہمارا کوئی چارہ اور گزارا نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی نحوست کی وجہ سے رب العالمین عبادات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جو سب سے پہلا عمل ہے اس کا تعلق پھر عقیدے کے ساتھ۔ یہ حدیث ہے، حوالہ اس کا صحیح مسلم شریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص چوریاں بتانے والا، جس کو عربی میں عراف کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں یہ جو غیب کی خبریں دینے والے کاہن، اے کالا انڈا کہ نواں انڈا، پتہ نہیں اپنے معاشرے چیویں کا کوئی نام انہوں دتا جاتا ہے، بہرحال اے عراف چوریاں بتانے والا، غیب کی خبریں بتانے والا کاہن عراف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس کے پاس جائے فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، اور اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھ لے، گھر میں چوری ہوئی ہے، وہ عراف کے پاس، کاہن کے پاس چلا جائے اور اس سے صرف جا کر کے کیا کرے؟ پوچھ لے
تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کی نحوست کتنی ہے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، کہ 40 دن اور رات کی جو عبادت ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے. 40 راتوں کی دنوں کی عبادات اس کی اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے، وہ رائے گاہ. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ بیوی، مثال کے طور پہ بیوی ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہے، وہ کوئی آنا بند ہو گئی ہے اور رات کو شوہر نے اس کو دعوت دی ہے، بستر پہ بلایا لیکن آگے سے انکار کر دیتی ہے، یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ. تو اس طرح کی بیوی اب ساری رات اس کا شوہر اگر اس سے ناراضگی کی حالت میں رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی عورت کی بھی بڑی سرزنش فرمائی. اگر ایک رات ناراضگی کی حالت میں گزری ہے تو اس ایک رات کی جو عبادت ہے، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، تہجد کی نماز ضائع چلی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یجاوز صلاتہم آذانہم، اس طرح کی بد نصیب اور محروم عورت کی نماز اس کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی. اور اگر ایک سے زیادہ دن اور رات اس طرح کی کیفیت اور حالت میں گزرے ہیں کہ وہ اپنے خاوند کے حقوق ادا کرنے سے خواہ کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، لیکن خواہ سے انکار کرتی ہے، اور اس انکار کی وجہ سے اس کا شوہر، جس کو ہمارے معاشرے میں مجازی خدا کہا جاتا ہے، تو بہرحال اس کا شوہر اس سے کیا ہے، وہ ناراض رہتا ہے. تو یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، یہ اتنا نحوست والا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا. ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑی بیماری ہے کہ شوقیہ طور پہ کتا رکھنا، اس کی بڑی لوگوں کو عادت ہے. ہر دوسرا تیسرا بندہ وہ کتوں کا شوقین نظر آئے گا. تو میرے محترم بھائیوں، یہ 2-3 صورتوں میں رخصت ہے. آپ نے باہر کھیتی ہے، کھلیان ہے آپ کا، تو ادھر آپ نے کوئی بندہ نہیں رکھا ہوا، مجبوری ہے بندہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ رکھوالی کے لیے کتا رکھ لیں جو آپ کے مال کی، کھیت کھلیان کی حفاظت کرے، جائز. آپ کے ڈھور ڈنگر ہیں ان کی رکھوالی کے لیے مجبوراً باہر آپ نے اپنے ہاتھے میں ڈیرے پہ کتا رکھا ہوا ہے تو یہ جائز ہے ڈھور ڈنگر کی رکھوالی کے لیے. یا پھر شکاری کتا جو آپ نے ستایا ہوا ہے اور وہ آپ کے لیے شکار کرتا ہے، شکار کی مکمل آپ نے اس کو تربیت دی ہوئی ہے، تو یہ بھی کیا ہے، جائز اور درست ہے. اس کے علاوہ ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی طرح بھی ہماری شریعت کے اندر کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر گھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی کسی وجہ سے کتا آ جائے اور وہ گھر خواہ اللہ کے پیغمبر کا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے فرشتے وعدے کے باوجود بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. مشہور حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے نا. اور اگر پھر بھی کوئی بندہ کتا شوقیہ طور پہ پالتا ہے، نہیں رکتا، تو یہ صحیح مسلم کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں. آپ نے فرمایا کہ روزانہ ایک کی رات اس کے اجر اور ثواب سے وہ کم کر دیا جاتا ہے. ایک کی رات پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے احد پہاڑ جتنا. اور روزانہ کی بنیاد پہ کسی بندے دیا احد پہاڑ جنیاں نیکیاں کٹدیاں رہن تو کی خیال ہے آپ اینیاں نیکیاں کما لینے تو قیامت والے دن جدو پیش ہونا اللہ دے ہاں تو یہ ویلی ویلے ہاتھ ہوئے گا جی وہ نیکیاں عبادت جہاں انہیں کیتیاں سن ایس عمل اور کرتوت کی وجہ تو کی ہو جانگیاں ضائع ہو جائیں. اسی طرح اے زبان کی حفاظت نہ کرنا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، عزیز بھائیوں یہ بھی بہت بڑی نجاست اور نحوست ہے. اس وجہ سے بھی بندے کی عبادات اور نیکیاں رائے گاہ ہو جاتی ہیں، ضائع چلی جاتی ہیں. اس لیے رمضان گزر گیا، ٹھیک ہے اللہ کو راج کے بنا لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اس کو غیبت سے بچانا ہے، جھوٹ سے، چگلی سے، بد زبانی سے، فحش گوئی سے اس کو بچانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے عبادات ضائع ہو جائیں. آخری عمل بیان کر کے گفتگو مکمل کیے دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے، سارے نالوں پہلے اے سوچ لو بھی کدھر ساڑیاں نیکیاں راہ چ رکھی ہوئی ہیں. آپ کدھر سمجھتے رہیے بھی عبادتاں بڑیاں رج کے کیتیاں نے اللہ دیاں، اللہ نو راضی کر لیا ہے، لیکن کدھر اے جا سین تے نہیں بھی ساڑیاں عبادتاں دے اوتے اپنیاں ہی کوئی نہیں. ہاں بس اوقات اس طرح بھی ہو جاتا ہے بندے کی عبادات بہت زیادہ ہیں لیکن وہ اللہ کے ہاں پہنچتی نہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر سوموار اور ہر جمعرات کو ہفتہ وار یہ بندوں کے نیک اعمال پہنچتے ہیں ماں سوائے. تو اللہ کے ہاں جب اعمال پہنچتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ 2 بندوں کے اعمال کو، ان کی عبادات کو پیچھے ہی روک دینے کا حکم دے دیتے ہیں فرشتوں. یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ یہ وہ 2 مسلمان بھائی ہیں جو آپس میں لڑے جھگڑے ہوئے ہیں اور ناراضگی کی حالت میں ان کے ایام گزر رہے ہیں. تو یہ اتنے بد نصیب ہیں، یہ لڑائی جھگڑا، یہ بغض کینہ پروری، یہ قطع تعلقی، یہ صلہ رحمی کا لحاظ نہ کرنا، اس کی پاسداری چھوڑ دینا، یہ ایسا رویہ ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے بندے کے جو عمل ہیں رمضان کے ہوں یا رمضان کے علاوہ دیگر ہفتوں کے ہوں اللہ کے ہاں پہنچتے ہی نہیں ہیں.
اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم نے اپنے عقیدے کی اصلاح بھی کرنی ہے، اپنی زبانوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، اپنے دیگر اخلاقیات اور رویوں کا بھی لحاظ کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ صلح کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ قطع تعلقی اگر کسی کے ساتھ ہو گئی ہے، کچھ چپلش انسانی طبیعتوں کے تحت ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ ہماری شریعت میں اس کی جو اجازت آئی ہے وہ 3 دن اور راتیں بیان ہوئی ہے، اس سے زیادہ قطع تعلقی نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ قطع تعلقی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی عبادات بھی ضائع چلی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی